جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں نا، وہ دین، وہ ایمان، وہ سارے کا سارا گھومتا ہے رسول پاک کی ذات کے گردا گرد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بندہ مومن کے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ اگر حضور سے رشتہ مضبوط ہوگا تو نماز نفع دے گی، اگر نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف نفع بخش ہوگا، اگر رسول پاک سے رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر صدقات، خیرات، زکوٰۃ، فطرانے، یہ ساری چیزیں سود مند ہوں گی۔ لیکن اگر حضور سے رشتہ نہیں، نبی پاک سے تعلق نہیں، احساسات اور جذبات اس کیفیت کے نہیں، تو پھر بہت سارے اعمال ایسے ہیں۔ بہت سارے صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب عالم مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا تھا جی یہ کیا بات ہوئی، کہ میں نے کل ایک مولانا کی تقریر سنی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ محبت رسول نہ ہو تو کوئی شے بھی نہیں ہوتی۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے تو سادہ بندہ ہے، تجھے سادی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگے خاتون نے مجھے آ کے کہا تھا ایک دن کہ میرا خاوند بلا وجہ ہی مارتا ہے، جب اس کا دی چاہتا ہے وہ ڈنڈا نکال لیتا ہے۔ تو شاہ جی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تازی لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ تو کہنے لگی مجھے جاتی دفعہ کہا گیا تھا کہ میرے واپس آنے تک مسور کی دال پکا دینا، تو میں نے پیاز بھی کاٹے، لہسن بھی چھیلا، مسالہ بھی بنایا، پانی بھی ڈالا، گھی بھی ڈالا، بس نہ غلطی سے نہ میں دال ڈالنا بھول گئی ہوں۔ تو آپ دیکھیں اتنی سی بات پہ اس نے مجھے مارا ہے۔ ہر چیز ہی ڈال دی ہے تو صرف دال ہی تو نہیں ڈالی۔ تو شاہ جی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بس یہ بات تجھے بھی سمجھانی ہے، یہ نماز بھی ہو، حج بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، لیکن اگر محبت رسول کی دال نہیں نہ ڈالتا تو کوئی ایک شے بھی اسے فائدہ نہیں دیتی، نفع بخش نہیں ہوتی۔ حضور کی مرکزی حیثیت ہے، مرکزی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اور اس انداز کی یہ واحد آیت ہے قرآن پاک میں، رب فرماتا ہے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ہر فیصلے کو قبول نہیں کر لیتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو رشتہ حضور کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے نا بندہ مومن کا، وہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ اس کی حساسیت کو، اس کی نوعیت کو اور اس رشتے میں پائی جانے والی قربت کو بنظر غائب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ تمہاری دھڑکنوں میں ہونی چاہیے، تمہاری کیفیات میں ہونی چاہیے، تمہاری سانسوں کی ڈوری اگر کسی وقت، کسی لمحے، کسی تعطل کا شکار بھی ہو تو حضور کی محبت کی سانس ہر وقت تمہارے سینے میں گردش کرنی چاہیے۔ نبی کریم کا پیار، حضور کی الفت، یہ چاہتیں، یہ محبتیں، یہ وارفتگیاں، یہ شوق، یہ زمزمے، یہ نغمے ہر وقت تمہاری زبان پر موجود ہونے چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد شریف، یہ نعت خوانی، یہ باقی سارے معاملات، شاید کچھ لوگوں نے کوئی اضافی کام شروع کیا ہے۔ یہ اضافی کام نہیں، یہ بنیادی کام ہے۔ یہ اضافی کام نہیں، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، اسی پر باقی سارے معاملات ترتیب دیے جائیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں ابو داؤد شریف سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اسے کہا میرے ساتھ، میں تجھے اس کی رقم دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ جس وقت قیمت کا تعین ہو رہا تھا، سودا ہو رہا تھا، تو یا محبوب تھے یا وہ یہودی تھا۔ محبوب نے فرمایا آ جا تھوڑا سا، حضور آگے چلے، وہ ذرا پیچھے رہ گیا۔ پیچھے سے لوگوں نے اسے کہا کہ تو نے سستا بیچ دیا ہے، زیادہ قیمت لگا دی۔ مکر گیا وہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا یہ پیسے رکھ لو اور گھوڑا دے دو۔ کہنے لگا میں نے بیچا ہی نہیں۔ محبوب کریم نے فرمایا کیسی عجیب بات کرتے ہو، سودا طے ہوا ہے، قیمت کا تعین ہوا ہے، اور چند قدموں کے فاصلے پہ تم نے انکار کر دیا۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، دیگر بھی۔ اب سب لوگ وہاں اکٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، وہ اصرار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں بیچا۔ محبوب فرماتے ہیں تم نے بیچا ہے۔ اب اس نے ایک بات کی
ایک بات، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی پہیلی ڈالتے ہیں یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس ممکن نہ ہو اس کو پورا کرنا تو وہ جیت جائیں. وہ کہنے لگا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں. اب وہاں کوئی بندہ موجود ہی نہیں تھا تو ایک کہے گا کیسے؟ جیسے ہی اس نے یہ مطالبہ رکھا، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کے بیچ میں سے بول پڑے، کہنے لگے میں دیتا ہوں نا گواہی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے، میں دیتا ہوں گواہی. اس نے جو مطالبہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اسے پیسے دیے گئے، گھوڑا لے کے غلام گھر چلے گئے. محبوب نے حضرت خزیمہ کی طرف دیکھا، فرمایا تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی؟ 2 جملوں میں جناب خزیمہ نے ایمان کی حقیقت کھول کے رکھ دی. کہنے لگے سونیا یہ تو زمین کی بات ہے، میں نے تو آپ کے کہنے پر آسمان کی ساری خبریں مان لی. گویا میں تو جنت مان گیا، دوزخ مان گیا، فرشتے مان گیا، میں تو رب کو مان گیا آپ کے کہنے پر. ان میں سے میں نے کچھ نہیں دیکھا تو آپ کے کہنے پر اتنا کچھ مان گیا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گھلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.